سورہ بقرہ آیت نمبر 235۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 73۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، اور تمہارے پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم عورتوں کو نکاح کا پیغام خفیہ طور پر دو، کنایتاً دو، او اکننتم فی انفسکم، یا اپنے دل کے اندر تم اس نکاح کے ارادے کو پوشیدہ رکھو۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ تعالی جانتے ہیں کہ بے شک تم ان عورتوں کا ضرور تذکرہ کرو گے۔ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا، لیکن تم ان عورتوں کے ساتھ خفیہ طور پر نکاح کا وعدہ مت کرو مگر یہ کہ تم بات کہو وہی جو عرف کے مطابق ہو، قاعدے اور دستور کے مطابق ہو۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اور تم فی الحال نکاح کا ارادہ بھی مت کرو یہاں تک کہ مقررہ عدت اپنے وقت کو پہنچ جائے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، اور تم جان لو بے شک اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں جو کچھ تمہارے نفسوں میں ہے، تو تم اس بات سے یا اللہ تعالی سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور جان لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی مغفرت کرنے والے ہیں، بخشش کرنے والے ہیں، حلیم ہیں، بردبار ہیں۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان عورتوں کی عدت کے متعلق گفتگو کی جن کے خامند فوت ہو جائیں، تو فرمایا تھا کہ اگر ان کو پریگنسی ہے، حمل ہے، تو ان کی مدت وضع حمل ہے، جس وقت ڈیلیوری ہو جائے گی تو عدت ختم، اور اگر عام نارمل روٹین میں ہے تو 4 ماہ 10 دن گزار کر ان کی عدت ختم ہو جائے گی۔ آج اللہ تبارک و تعالی اسی کے متعلق ایک اور مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ جس وقت یہ عورتیں اپنی عدت گزار رہی ہوں
تو اس عدت کے دوران ان کا کہیں اور نکاح کرنا حرام ہے۔ صرف نکاح کرنا ہی نہیں بلکہ نکاح کی صراحتاً گفتگو کرنا، صراحتاً بات کرنا، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی ایک طرح سے حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ ہاں، اس بات کی اجازت دی ہے کہ تم اگر کوئی خفیہ طور پر نکاح کا پیغام دینا چاہو، کنایتاً نکاح کا پیغام دینا چاہو، کنایتاً، اشارتاً، کنایتاً نکاح کی بات کرنا چاہو تو وہ کر سکتے ہو، اس کی اجازت ہے۔ اب وہ کنایتاً یا اشارتاً نکاح کی پیغام یا نکاح کی بات کیا ہے، اس کے متعلق حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مثال کے طور پر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں بھی کسی دیندار یا صالحہ عورت کی تلاش میں ہوں، ٹھیک ہے نا، یا مجھے بھی کوئی نیک اور دیندار عورت مل جائے، یا اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ عزیز امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا، ٹھیک ہے نا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضرور تمہارا کہیں اور بندوبست کیا ہوگا یا کر رکھا ہے، ٹھیک ہے نا، اس طرح کی ایسی بات کر دینا یہ جائز ہے۔ اس کو کہتے ہیں خطبہ، من خطبۃ النساء، کہ نکاح کا کنایتاً اشارتاً پیغام دے دینا، یہ خطبہ کہلاتا ہے۔ تو اس کی کیا ہے اجازت ہے۔ یا انسان مثال کے طور پر او اکننتم فی انفسکم، یا یہ کر لے کہ انسان اپنے دل کے اندر اس بات کو پوشیدہ کر لے، چھپا لے کہ یار یہ عورت بہت اچھی ہے، نیک ہے اور اس طریقے سے ہے، تو میں جب اس کی عدت ختم ہو جائے گی تو میں اس سے نکاح کر لوں گا، ٹھیک ہے۔ اس بات کو اپنے دل کے اندر کیا کر لے، چھپا لے، تو اس کی بھی کیا ہے گنجائش ہے۔ لیکن یہ کہ صراحتاً اس کو کہنا کہ جی کہ میں تمہارے سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، یا عورت کہے کہ جی ٹھیک ہے مجھے بھی قبول ہے، ٹھیک ہے نا، ایسا کرنا درست نہیں ہے، ایسا کرنا درست نہیں۔ حضرات فقہاء کرام رحمہ اللہ نے یہاں پر ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی دوران عدت نکاح کرے گا، جی، تو فرمایا کہ دوران عدت نکاح کرنے والا آدمی چونکہ یہ فعل حرام ہے تو وہ اسلام سے ایک طرح سے مرتد ہو جائے گا اس کا۔ اور نکاح پڑھانے والا جو نکاح خان ہے، اگر اس کو پتہ ہے کہ بھئی یہ عدت کے اندر میں نکاح پڑھا رہا ہوں، تو فرمایا کہ اس آدمی، اس نکاح خان کا بھی نکاح کیا ہے، ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے وہ جو گواہان ہوں گے ان سب کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ اگر کوئی ایسا آدمی ہے کہ اس کو علم نہیں ہے، اس کو معلوم نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، تو فرمایا کہ ایسے آدمی کے لیے کر دیا تو وہ گناہگار تو ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اس کا نکاح وغیرہ نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی کہ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، چونکہ شریعت کی طرف سے اس کی پابندی ہے، شریعت نے اس کو منع کیا ہے، تو اب ہم اس کے اندر ہماری کوئی دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے۔ تو فرمایا ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، کہ تم عورتوں کا نکاح کا پیغام اشارتاً کنایتاً دے سکتے ہو اور اپنے دلوں کے اندر کیا ہے چھپا سکتے ہو۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جانتے ہیں کہ تم ان عورتوں کا ضرور تذکرہ کرو گے، ضرور تذکرہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر یہ بات رکھ دی ہے کہ مرد کا عورت کے بغیر گزارا نہیں ہے اور عورت کا مرد کے بغیر کیا ہے گزارا نہیں ہے۔ اس کائنات کا نظام ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے کیا ہے بنایا ہے اور چلایا، اور ایسے ہی چلتا ہوا آ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم اس کا ضرور تذکرہ کرو گے، لیکن فرمایا وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا، لیکن تم کسی سے بھی خفیہ طور پر نکاح کا وعدہ نہیں کرو کہ چلو کوئی آدمی کہے یار کنایتاً اشارتاً تو نکاح کا پیغام دیا جا سکتا ہے نا، تو میں خفیہ طور پر ہی نکاح کا پیغام دے دوں، اور وہ کہے کہ چلو نکاح تو میں نے کرنا ہی ہے، چلو میں اسی سے ہی نکاح کا خفیہ طور پر اور پوشیدہ طور پر نکاح کا وعدہ کر لوں۔ فرمایا کہ ایسا بھی نہیں کرنا، ہاں الا ان تقولوا قولا معروفا، دستور اور قاعدے کے مطابق تم گفتگو کر سکتے ہو، اور وہ دستور اور قاعدے کے مطابق یہی ہے
کہ تم اشارتاً کنایتاً نکاح کا پیغام کیا ہے دے سکتے ہو، یا خفیہ اشارتاً کنایتاً اس کا تذکرہ کر سکتے ہو، صراحتاً اس کا تذکرہ نہیں کر سکتے۔ فرمایا وَلَا تَعْزِمُ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، فرماتے ہیں کہ نکاح کا پیغام صراحتاً دینا یا صراحتاً نکاح کی بات کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، فی الحال تم نکاح کا ارادہ بھی نہ کرو، نکاح کا ارادہ بھی نہ کرو، یہاں تک کہ حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرر کردہ جو قانون ہے، قانون شریعت، عدت سے متعلق جو قانون ہے، وہ اپنے اختتام کو پہنچ جائے، اپنے انتہا کو پہنچ جائے، اینڈ کو پہنچ جائے۔ جب وہ کتنے ہیں؟ وہ 4 ماہ 10 دن ہیں۔ 4 ماہ 10 دن گزار کر اس کے بعد جناب اللہ تم صراحتاً نہ صرف یہ کہ گفتگو کر سکتے ہو بلکہ نکاح کا پیغام بھی دے سکتے ہو، اور نکاح بھی کیا ہے کر سکتے ہو، اس کے بعد تمہیں اجازت ہے۔ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، کہ اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح جانتے ہیں جو تم اپنے دلوں کے اندر بات کو چھپاتے ہو یا کرتے ہو، جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں۔ اگر تم وقتی طور پر جناب لوگوں سے کوئی بات تو چھپا لو گے، آپس میں ہو سکتا ہے خفیہ طور پر تم گڑمٹ کر لو، یا کوئی جیسا کہ آج کل جدید دور ہے کہ میسج پہ کوئی گفتگو کر لی اور اس کو ڈیلیٹ کر دیا کہ صرف میرا پیغام اس مطلوبہ عورت تک گیا اور اس کا پیغام میرے تک آیا، ٹھیک ہے، باقی دنیا کی نگاہوں سے تو اوجھل ہے، لیکن وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز کو تمہارے نفسوں کے اندر تک سے کیا ہے واقف ہے۔ فَاحْذَرُوا، تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس معاملے میں کیا ہے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بخشنے والے ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ گناہ ہو جائے تو فی الفور کیا ہے معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں، اور اگر انسان سے گناہ ہو جائے تو وہ ایسے حلیم ہیں کہ فی الفور اس کے اوپر کیا ہے پکڑ نہیں کرتے، بلکہ انسان کو مہلت دیتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ گناہوں سے کیا کر لے، معافی مانگ لے، یا اس کا آخری وقت کیا ہے آ جائے، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت دیتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر، ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔